بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ۔ نئی فضا میں پرندہ اڑان بھول گیا، زمین پہ چلنے لگا آسمان بھول گیا۔ غریب شہر نے رکھی ہے آبرو ورنہ امیر شہر تو اردو زبان بھول گیا۔ ناظرین، میں ایڈوکیٹ محمد الطاف احمد اے بی نیوز اردو میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو آئیے ہم آپ کو کرتے ہیں کچھ اہم خبروں سے باخبر۔ سب سے پہلے آج کی اہم سرخیاں۔ بی جے پی کو کے سی آر کے خلاف لب کشائی کا حق حاصل نہیں۔ یو پی ایس سی کا اعلامیہ جاری، 22 فروری کو ہوگی آخری تاریخ۔ کریم نگر میں عظیم الشان افتتاح۔ کے سی آر بوکھلاہٹ کا شکار، بی جے پی قائد مرتنجم کا الزام۔ کے ٹی آر کا حالیہ بجٹ پر اظہار برہمی۔ نو قائم شدہ اردو پریس کلب نظام آباد عوامی دادرسی کا مرکز۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی پر قاتلانہ حملہ ناکام۔ 20 فروری تک آن لائن کلاسز چلائی جائیں، تلنگانہ ہائی کورٹ۔ ہفتے کے روز نریندر مودی ہوں گے حیدرآباد کے دورے پر۔ وی پرتاپ ریڈی کا دلتوں کے اجلاس سے خطاب۔ تو آئیے اب خبریں تفصیل سے۔ چپڑنڈی رکن اسمبلی سنکے روی نے بی جے پی قائدین کی جانب سے چیف منسٹر کے سی آر کے خلاف لب کشائی پر پریس میٹ منعقد کی۔ تفصیلات کے مطابق چپڑنڈی ایم ایل اے نے وزیر برائے اقلیتی بہبود گنگولا کملاکر کے دفتر پر میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بی جے پی پچھڑے طبقات اور اقلیتوں کی مخالف پارٹی ہے، جبکہ کے سی آر کے زیر قیادت تلنگانہ حکومت و ٹی آر ایس پارٹی کسان دوست حکومت ہے۔ چنانچہ بی جے پی قائدین کو کے سی آر یا پھر کسانوں و دلتوں کے خلاف ایک لفظ بھی کہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس موقع پر ایم پی پی چپڑنڈی چلیکا روی، کریم نگر لائبریری چیئرمین اینوگو رویندر ریڈی و دیگر موجود تھے۔ تو دوستو بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ عبد الباری ایگزیکٹو ممبر عزم آئی ایس اکیڈمی کریم نگر کی اطلاع کے بموجب یو پی ایس سی کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق یونین پبلک سروس کمیشن کے پریلیمنری امتحان کے لیے فیس داخل کرنے کی آخری تاریخ 22 فروری ہوگی۔ ایسے طلبہ جنہوں نے ڈگری مکمل کر لی ہو درخواست داخل کرنے کے اہل ہوں گے۔ واضح رہے کہ یو پی ایس سی کی جانب سے ہر سال یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے، جس کے لیے لاکھوں کی تعداد میں امیدوار درخواست داخل بھی کرتے ہیں۔ تاہم بہت ہی کم خوش قسمت ایسے ہیں جو پریلیمنری، مینز اور انٹرویو کے مراحل سے گزر کر آئی اے ایس اور آئی پی ایس کے گراں قدر عہدے پر فائز ہوتے ہیں۔ اس بار 861 جائیدادوں کے لیے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ ایسے افراد جن کی عمر 1 اگست 2022 تک کم از کم 21 سال یا زیادہ سے زیادہ 32 سال ہوں، اہل قرار دیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ پریلیمنری امتحان 5 جون کو ہوگا، بعد ازاں مینز اور پھر انٹرویوز ہوگی۔ مزید تفصیلات کے لیے عزم آئی ایس اکیڈمی روبرو مانیر پیٹرول بنک مکرم پورہ کریم نگر پر ربط پیدا کیا جا سکتا ہے۔ یہاں اس بات کا ذکر ضروری ہوگا کہ شہر کریم نگر کی سطح پر 2018 سے عزم آئی ایس اکیڈمی میں طلبہ و طالبات کے لیے مفت کوچنگ دی جا رہی ہے۔ چنانچہ چیلنجز کو قبول کرتے ہوئے اپنی قابلیت کا لوہا منوائیں۔ عبد الباری نے مزید کہا کہ دستور کی حفاظت کے لیے ان عہدوں پر فائز ہونا لازمی ہے۔ اسی دوران بڑھتے ایک اور خبر کی جانب کہ آج بروز جمعہ ٹرینڈی فیشن کا عظیم الشان افتتاح۔ ٹرینڈی فیشن کریم نگر کا آج شام 6 بجے شاندار افتتاح عمل میں لایا جا رہا ہے۔ نزد ٹاور سرکل ساگر کلب لیب کریم نگر کے پیچھے بچوں اور خواتین کے لیے ٹرینڈی فیشن میں ہم اقسام کے کپڑے دستیاب ہیں۔ شاپنگ کے شائقین سے پروپریٹر ٹرینڈی فیشنز لقمان صلاحی نے خواہش کی ہے کہ وہ 4، 5 اور 6 فروری کو کم از کم 1000 کی شاپنگ کرتے ہوئے سرپرائز گفٹ حاصل کریں، نیز 5000 کی خریداری پر اسپیشل گفٹ بھی دیے جائیں گے۔ تو دوستو بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ ریاستی وزیر بلدی نظم نقش کے ٹی آر نے آج اپنے اسمبلی حلقے سرسلہ کا طوفانی دورہ کیا، جہاں وزیر موصوف نے سرسلہ ٹاؤن کے مختلف وارڈز میں کروڑوں روپے لاگتی ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔
वज़ीर आज़म मुनक़िदा तक़रीब को मुखातिब करते हुए हुकूमत की जानिब से की जाने वाली अवामी फलाही कामों का तज़किरा भी किया और कहा कि सिलसिला बाफिंदों को उनकी फलाह और पावरलूम्स की जदीद तर्ज तरक्की के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से कई मराहत दी गई हैं। KTR ने अपने खिताब में रियासत तेलंगाना पर मरकज़ की जानिब से अपनाए गए रवैये और हालिया बजट पर शदीद तनकीद की और कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से मरकज़ को कई याददाश्तें पेश करते हुए सिलसिला के पावरलूम्स क्लस्टर को इंडियन टेक्नोलॉजी के अलावा मेगा पावरलूम क्लस्टर की मंजूरी देने की मांग की गई थी। ताहम मरकज़ ने इसको अक्सर नज़रअंदाज कर दिया। इस तकरीब में नवमुंतखब कानून साज कौंसिल रुकन एल रमना, जिला परिषद चेयरपर्सन अरुणा राघवा रेड्डी, म्यूनसिपल चेयरपर्सन जंदम कलावती चक्रपानी, टिस्को आब चेयरमैन के रविंदर राव, जिला कलेक्टर अनुराग जयंती व दीगर मौजूद थे। इसी दौरान एक और खबर की जानिब के तेलंगाना के निज़ामाबाद में वाक़े गवर्नमेंट गिरिराज सरकारी उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेज के तलबा व तालिबात ने हिंदुस्तान के पहले उर्दू प्रेस क्लब निज़ामाबाद पर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए नई तारीख रकम की है। BA में ज़ेर तालीम अब्दुल रकीब ने खिताब करते हुए कहा कि पॉलिटिकल साइंस के मजमून में लेक्चरर का तकर्रुर अमल में न लाए जाने की वजह से इनकी तालीम शदीद तौर पर मुतासिर हो रही है। अब्दुल रकीब ने कहा कि गिरिराज सरकारी उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेज की तवील तरीन तारीख है, लेकिन उर्दू मीडियम से जानिबदारी का मुजाहरा किया जा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि अंग्रेज़ी और तेलुगु मीडियम के मसावी उर्दू मीडियम में भी तमाम लेक्चरर्स का तकर्रुर अमल में लाया जाता, लेकिन एक अरसे से लेक्चरर के तकर्रुर में गैर ज़रूरी लापरवाही की वजह से हम तमाम तलबा की तालीम मुतासिर हो रही है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, कमिश्नर ऑफ कॉलेजिएट नवीन मित्तल, अराकीन असेंबली बेगाला गणेश गुप्ता निज़ामाबाद और वाहिद मुस्लिम रुकन असेंबली मोहम्मद शकील आमिर जीवन रेड्डी आरमोर से पुरजोर मुतालबा किया कि गिरिराज सरकारी डिग्री कॉलेज निज़ामाबाद बोधन और आरमोर पर उर्दू मीडियम में लेक्चर्स की मखलूआ जायदादों पर फिलफौर तकर्रुरात अमल में लाते हुए तलबा के साथ इंसाफ किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल मोईद सिद्दीक, रहमत खान, मुजीब फारूकी, शेख इरफान अली, शेख नदीम, सुमेरा बेगम, सानिया परवीन, शहनाज बेगम के अलावा उर्दू प्रेस क्लब से वाबस्ता तमाम सहाफ़ी बशमूल मोहम्मद यूसुफ खान और मोहम्मद अनवर खान सरपरस्त, मोहम्मद खालिद खान सदर, सैयद कैसर व अकबर बेग नायब सदूर, सिद्दीक वफ़ा जॉइंट सेक्रेटरी, मोहम्मद अमीरुद्दीन खाजिन, अब्दुल मतीन ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, मोहम्मद अवैस खान, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद ताज, मोहम्मद गौस, मोहम्मद नईम व दीगर अराकीन मौजूद थे। वाज़ेह है कि उर्दू प्रेस क्लब निज़ामाबाद पर समाज के हर तबके से वाबस्ता अफराद प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए मसाइल की यकसुई का मुतालबा कर सकते हैं। चुनांचे अवामुन्नास से उर्दू प्रेस क्लब निज़ामाबाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए इस्तिफ़ादे की ख्वाहिश की जाती है। तो आइए बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब के साबिक़ा रुकन असेंबली व BJP के रियासती कायद के मुर्तंजम ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से गुज़िश्ता दिनों मुल्क के दस्तूर पर किए गए रिमार्क्स को नाक़ाबिल बर्दाश्त करार दिया। सिलसिला जिले के गंभीर रावपेट में BJP की जानिब से रियासती सतह की भीड़ दीक्षा में हिस्सा लेते हुए कहा कि KCR दस्तूरी ओहदे पर फाइज होकर दस्तूर की मुतालबा कर रहे हैं, जिससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि वो बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं और उनका ये मुतालबा मज़े का खेज़ है। इस मौके पर मुर्तंजम ने KCR पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अपने आप को रियासत का बादशाह समझ रहे हैं। इस दीक्षा में BJP कायदीन श्रीधर, अशोक, वाजिद हुसैन, D कृष्णा यादव वगैरह मौजूद थे। इसी तरह बढ़ते एक और ख़बर की जानिब के तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल पर रियासती हाई कोर्ट की समाअत। तफसीलात के मुताबिक अदालत ने रियासत के तालीमी इदारों में इस माह के 20 तारीख तक शख्सी क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने की हिदायत दी। बेंच ने हिदायत दी कि हैदराबाद में मार्केट्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स के करीब कोविड के कवायद पर अमल को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दामात किए जाएँ। अदालत ने समाअत के दौरान एक मरहले पर ये इस्तफसार भी किया कि हुकूमत ये बताए कि कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। अदालत ने हिदायत दी कि मेडारम जात्रा में कोविड के कवायद पर अमल किया जाए। अदालत ने एडवोकेट जनरल से कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए इक़दामात हुकूमत जिम्मेदार है। हाईकोर्ट ने इस मसले पर अंदरून 2 हफ्ते रिपोर्ट पेश करने की हुकूमत को हिदायत भी दी। तो दोस्तों बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत हुकूमत तेलंगाना रियासत में दलित तबक़ात की हमाजहत तरक्की व माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात मिसाली हैं। इन ख़यालात का इजहार V प्रताप रेड्डी ने दलितों के जलसे से खिताब करते हुए किया।
انہوں نے کہا کہ تلنگانہ ریاست میں دلت طبقے کے لیے 25,000 کروڑ روپے کا سالانہ بجٹ مختص کیا جاتا ہے، جبکہ مرکزی حکومت کی جانب سے کل پیش کردہ مرکزی سالانہ بجٹ میں ملک بھر کے دلت طبقے کے لیے 12,000 کروڑ روپے مختص کیے گئے، جو کہ 28 ریاستوں اور 8 مرکزی زیر انتظام علاقوں کے دلت طبقات کے لیے ناکافی ہے۔ صدر نشین ریاستی جنگلات و ماحولیاتی کارپوریشن مسٹر وی پرتاپ ریڈی نے آج حلقہ اسمبلی گجویل کے موضوع کولگر میں ایڈیشنل کلکٹر ضلع سدی پیٹ محمد نرمل خان کی زیر صدارت منعقدہ دلت طبقات کے اجلاس سے مخاطب ہو کر ان خیالات کا اظہار کیا۔ اجلاس میں رکن قانون ساز کونسل ڈاکٹر یادو ریڈی، زرعی مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین اناپورنا سرینیواس، صدر منڈل پریشد داسری امراوتی، ضلع پریشد رکن پنگا ملیشم، سرپنچ راجو منڈل پریشد رکن جیوتی، آر ڈی او وجیندر ریڈی اور دیگر قائدین اور عہدیدار موجود تھے۔ اسی طرح ایک اور اہم خبر کی جانب کہ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی گاڑی پر کل شام اتر پردیش کے ایک مقام پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کرتے ہوئے راہ فرار اختیار کی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ اتر پردیش سے دہلی واپس ہو رہے تھے۔ اس سلسلے میں خود صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ کل شام 6 بجے لکھا ہے کہ کچھ دیر قبل ایک ٹول گیٹ پر میری گاڑی پر 4 راؤنڈ فائرنگ کی گئی، تاہم فائرنگ کے فوری بعد حملہ ور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ پاسبان ملت نے مزید کہا کہ اس حادثے میں ہم سب محفوظ رہیں۔ واضح رہے کہ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی اتر پردیش اسمبلی انتخاب کی مہم میں مصروف ہیں۔ میرٹھ کے کیتھور میں انتخابی مہم کے اختتام کے بعد وہ دہلی واپس ہو رہے تھے کہ اس دوران ان پر یہ حملہ کیا گیا۔ جو ہی بیرسٹر اسد الدین اویسی کی گاڑی پر فائرنگ کی اطلاع عام ہوئی، ملک بھر میں اور ان کے حامیوں اور مداحوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ اسی طرح بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ وزیر اعظم نریندر مودی اس ماہ کی 5 تاریخ کو حیدرآباد کا دورہ کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق اس خصوص میں چیف سیکرٹری سومیش کمار نے سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کی غرض سے BRK بھون میں مختلف محکموں کے عہدیداران کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ چیف سیکرٹری نے عہدیداران کو ہدایت دی کہ وہ وزیر اعظم کے دورے کے انتظامات مکمل کر لیں۔ انہوں نے محکمہ پولیس کو ہدایت دی کہ وہ ان مقامات پر جہاں وزیر اعظم نریندر مودی دورہ کرنے والے ہیں، بلو بیک کے مطابق ٹریفک کنٹرول اور سیکورٹی انتظامات کے متعلق اپنی ڈیوٹی انجام دیں۔ سومیش کمار نے میڈیکل ہیلتھ کے سیکرٹری کو VIP دورے کے دوران کووڈ-19 پروٹوکال کو یقینی بنانے کی ہدایت بھی دی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ VVIP پاس ہولڈرز کے لیے طے شدہ پروگرام سے قبل RT-PCR ٹیسٹ کرائے جائیں اور بڑی تعداد میں کووڈ-19 اسکریننگ ٹیمیں تشکیل دی جائیں۔ آخر میں ہم اس امید کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں کہ آپ کو ہمارا انداز لب و لہجہ بے حد پسند آیا ہوگا، تو پھر آپ کے لیے لازمی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔